الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ ہم سب لوگوں کا فرداً فرداً اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ برابر بھی نیکی ہے، اس کا بدلہ اللہ میاں دے گا۔ ذرا چھوٹی سی نیکی آپ، اور چھوٹی سی جو برائی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دی جائے گی۔ یہ آپ نے کی ہلکی سی چھوٹی سی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اچھا یہ ہم نے کیا تھا یا یہ برائی تھی۔ تو ہم لوگ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، سارے کے سارے فرداً۔ اس لیے اللہ والے جو ہے نا، اللہ والے ان کا قول ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو۔ اس چکر میں نہ پڑھو کہ بھئی فلانے کی اصلاح کرنی ہے میں نے، اپنی نہ بیڑ تو۔ کیونکہ اللہ میاں نے تو ہمارے سے پہلے ہمارا پوچھنا ہے کہ تم اپنا تو بتاؤ کیا کیا تم نے۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو جب بندہ خود اصلاح یافتہ ہوتا ہے تو اس میں نور بھر جاتا ہے، اور وہ پھر باعث اصلاح خود بخود بن جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ اگر خود اصلاح یافتہ نہ ہو اور لوگوں کو تقریر کرے تو وہ نہ صرف یہ کہ اثر نہیں کرتی، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تم کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ سورہ صف میں دوسری آیت میں فرماتا ہے اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود کرتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو اور خود نہ کرو۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح جو ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح بنتی ہے، اور اپنی اصلاح جو ہے
اس کے لیے بندے کو آنکھیں کھول کے رکھنی پڑتی ہیں، آنکھیں کھول کے رکھنی پڑتی ہیں اور آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے کہ میں کیا ہے میرے پلے، میرا صبح دوپہر شام کیسے گزر رہا ہے. کوئی پتہ نہیں کس وقت کلمہ شہادت کی کال آ جائے. بے حس و حرکت پڑے ہوں گے اور 4 بندے اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھ کے اور لے جا رہے ہوں گے، بالکل ہیلپ لیسنس کے ساتھ پڑے ہوں گے. اس وقت پھر آپ ٹائم از اوور، اسٹاپ رائٹنگ، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، حدیث شریف ہے، اسلام کی فطرت لے کے بندہ آتا ہے، اور پھر وہ جس ماحول میں ہوتا ہے پھر وہ اسی میں وہ رنگا جاتا ہے. اگر وہ خود ایفرٹ نہ کرے، کوشش نہ کرے. یہ دیکھیں جو اچھی باتیں ہیں، جو صحیح باتیں ہیں، وہ جو نیکی ہیں، وہ جب بندہ اڈاپٹ کرتا ہے نا تو وہ اچھے اثرات اس کے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی شارٹ لسٹ میں آ جاتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کی شارٹ لسٹ میں آ جاتا ہے وہ. اور اسی طرح جو برائی کی طرف جاتا ہے اور برائی کو اپناتا ہے اور بری عادتیں پکا لیتا ہے تو وہ پھر اس پر آہستہ آہستہ ہدایت کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی تو اللہ میاں نے دیکھا نا وہ سورہ ملک میں سب سے پہلی جو ہم نے لکھی ادھر قرآن شریف کے جو ارشاد باری تعالیٰ میں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو سمپل بات تو یہی ہے نا کہ اچھے عمل کرنے ہیں اور برے عملوں سے بچنا ہے، اچھے عمل کرنے اور برے عملوں سے بچنا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ایمان جو ہے موجودہ دور کے مثال دے رہا ہوں، ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان ایک بیٹری ہے جو اللہ میاں نے ہمیں پرووائڈ کی ہوئی ہے، بیٹری کی طرح ہے. اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیٹری جو یوز ہوتے ہوتے پھر وہ ویک ہو جاتی ہے. اب موبائل آپ کی جیب میں 5 لاکھ کا ہے، بیٹری اس کی نہیں ہے، کام نہیں کر رہی، تو وہ یوز لیس ہے آپ کے لیے، کنیکشن ہی نہیں ہوگا جب تک کہ بیٹری نہیں ہوگی اس میں. تو ہمیں وی شوڈ لک فار دا چارجز آف دا بیٹری. یہ جو بیٹری ہمارے اندر ہے جب یہ ڈسچارج ہو جاتی ہے تو اس کو چارج کیسے کیا جائے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے، یہ سب سے بڑا گویا ہماری چارجنگ کا آٹو نظام. اس لیے اللہ میاں نے ہر چیز میں دیکھیں چھوٹ ہے، روزوں میں چھوٹ ہے، بعد میں رکھ لیں، آگے کر لیں، پیچھے کر لیں، فدیہ دے دیں، حج میں، زکوٰۃ میں. نماز میں نہیں چھوٹ ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس موبائل ہو، موبائل والا کہے گا جی بیٹری کو آپ نے چارج رکھنا ہے، پھر آپ کا موبائل جائے گا کہ بیٹری نکال لی تو پھر تو ختم ہوگی، پھر تو چارج بھی نہیں ہوگا اگر بیٹری نکال لیں تو چارج نہیں ہوگا. تو بیٹری گویا ایمان کی شکل، بیٹری کو سمجھیں کہ ایمان ہے جو اللہ میاں نے ہمیں پرووائڈ کیا ہوا، ہر ایک کو پرووائڈڈ ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کا چارج ہم نے کرنا ہے اس کو، اور چارجنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمپلسری سیونگ ہوتی ہے نا، آپ کی ایک چیز آپ نے کہیں کمیٹی ڈالی ہو تو آپ کو پتہ ہے یہ تو میں نے ڈیلی دینے پیسے، تو اگر کمیٹی نہ ڈالی ہو تو آپ کو یار ٹھیک ہے اگلے مہینے سے سیونگ شروع کریں گے، ابھی تو یہ اس سے یہ کر لو. تو اس کو کمپلسری سیونگ کی طرح ہے نماز، کمپلسری ہے، فرض ہے.
اور جو نماز کا ایفیکٹ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، جو نماز کا ایفیکٹ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ 27 ٹائم زیادہ ہے اس سے جو ہم گھر میں پڑھتے ہیں. یعنی چارجز ہوتے ہیں نا، کہیں پہ لکھا تھا فاسٹ چارجنگ، کئی بڑے سلو چارجز ہوتے ہیں، تو یہ فاسٹ چارجنگ ہے جماعت سے نماز پڑھنا. اور جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ ماشاءاللہ جی رہے ہوتے ہیں. اور جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس نقصان کا اتنا احساس تھا، ہمارے اس نقصان کا اتنا احساس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بوڑھے اور بچوں کا خیال نہ ہوتا مجھے تو میں گھر جلا دیتا ایسے شخص کا جو گھر میں نماز پڑھتا ہے بغیر بات کے. کیوں یہ فرمایا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نقصان نظر آ رہا تھا، آخرت میں بھی اور یہاں بھی. یہاں یہ نقصان کہ وہ 27 گنا ایمان زیادہ بڑھتا ہے اس کا اگر وہ یہاں نماز پڑھے، اور وہاں اس نے پڑھی گھر میں. جو نہیں پڑھتا وہ تو پڑا ہوا اس چیز کے پیچھے پڑا ہے کہ میری بیٹری چارج ہی نہ ہو اور نہ میں موبائل یوز کروں اپنا، وہ تو اس لائن پہ چل رہا ہے. جو نہیں پڑھتا اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. جو پڑھتا ہے اس کا ذکر ہے کہ 27 گنا زیادہ ثواب بغیر بات کے مس کر رہا ہے. اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. بدلہ کا مطلب کہ آپ نے یہ کام کیا، اس کے عوض آپ کو یہ ملے گا. اٹس لائک اے سیلری یا بونس ٹائپ کا سمجھ لیں. تو 27 گنا کا ثواب ہے فجر ادھر پڑھنے کا. تو میرے نزدیک یہ جو سب سے بڑا چارجر ہے نماز، ہمارے ایمان کا، ہمارے ایمان کی بیٹری کا سب سے بڑا چارجر جو ہے وہ اٹ سیلف یہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے. اور ہمیں چارجز کا دیکھنا چاہیے کیا کیا چارجز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن رکھو کہ اللہ کی یاد میں ہی اطمینان چھپا ہوا ہے. اطمینان کا مطلب ہوتا ہے سکھ، چین، دل کا چین، بالکل مطمئن مزے میں آپ. ایسا مزہ ہوتا ہے اطمینان کا کہ جب وہ آتا ہے کسی کو بھی تو وہ اس کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جو مزہ ہے نا ایمان کا، اس کے علاوہ اور کوئی اس سے بڑا مزہ نہیں ہو سکتا. اور وہ مزہ آتا جاتا رہتا ہے. اگر آپ مسلسل ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، تو وہ مزہ قائم رہتا ہے آپ کا، اور کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. تو یہ سب سے بڑا چارجر یہ ہے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے 3 حالتیں ہوتی نا، تینوں میں اللہ کو یاد کرو. اور پھر فرمایا جو کثرت سے یاد کرتے ہیں مجھے وہ فلاح پا جائیں گے. سورہ جمعہ میں تم مجھے کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح کا مطلب کیا ہے کہ جب ہماری ڈیتھ ہوگی تو ہم یا جنت کے لیے کوالیفائی کریں گے یا جہنم کے لیے، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے. اور فلاح کا مطلب کیا ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں گے. تو رول اس کا یہ ہے کہ جو فلاح پا گیا وہ جہنم سے بچ گیا. اور جہنم سے بچنے کا پھر کیا طریقہ تجویز کیا اللہ میاں نے؟ کثرت سے یاد کرو مجھے. اور دیکھیں انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ ہم لوگ کثرت ذکر سے کی طرف نہیں آتے کہ یار ہم تو نماز روزہ میں ہی نہیں کر لیں تو بڑی بات ہے، یہ کثرت سے ذکر والے تو اللہ والوں کے کام ہوں گے. تو حالانکہ آپ دیکھیں کہ ذکر کرنا نماز پڑھنے سے آسان ہے. کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا ہے آپ نے،
ہے جی. اور پھر آپ نماز پڑھیں گے. بغیر وضو کے آپ نہیں پڑھ سکتے. ذکر آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں. نماز کے لیے آپ کو مسجد آنا ہے, وہاں آپ لیٹے لیٹے بھی ذکر کر سکتے ہیں. آپ ذکر کرتے کرتے سو گئے, آنکھ کھلی ذکر کر رہے, وہ سب ذکر ہے. اتنا آسان ہے ذکر کرنا, اور اتنا زبردست چارجر ہے ذکر کہ نہ صرف وہ ایمان کو چارج کرتا ہے, وہ آپ کو اطمینان قلب بخشتا ہے اور آپ کی فلاح کا ضامن ہے. جس نے ذکر کی کثرت کو اپنایا ہوا ہے نا, وہ سمجھ لے کہ وہ جہنم سے بچا ہوا ہے. تو ایک چیز ہے جہنم سے بچنا, اور دوسری چیز کیا ہے, جنت میں انٹری ہونا. یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح جہنم سے بچنے کے لیے کثرت ذکر چاہیے, اسی طرح جنت میں جانے کے لیے برائی سے بچنا ضروری ہے. تقویٰ جسے کہتے ہیں. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہمارے سے, کہ ایک یہ کہ ہم برائی سے بچیں, اور دوسرا یہ کہ کثرت ذکر کریں. کثرت ذکر کریں تاکہ فلاح ہو جائے, جہنم سے بچ جائیں. برائی سے بچیں تاکہ تقویٰ آ جائے اور جنت کے لیے کوالیفائی کر جائے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں, مگر اپنے ہاتھ میں اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ نہیں دینا چاہتا. وہ ہاتھ میں رکھی ہیں ہمیں دینے کے لیے. کس کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ ساروں کو دینا چاہتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے غیور, دے گا اس کو جو مانگے گا. جو بھی مانگے گا دے گا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہوا قرآن شریف میں, تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا, مگر سیریسلی ہو, سیریس ہو مانگنے میں. ایسے ہی نہ مانگے, بغیر بات کے نہ مانگے, سیریس ہو. یو شوڈ بی سیریس اباؤٹ اٹ, کہ جو میں مانگ رہا ہوں تو یا اللہ پاک تو مجھے برائی سے بچا. بھائی تو برائی سے بچنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, یا ویسے ہی مانگ رہا ہے برائی سے بچا. تو جب آپ سنسیئرلی کہیں گے یا اللہ پاک میں تنگ ہوں, میں برائیوں میں گھرا ہوا ہوں, اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں تو مارا جاؤں گا. مرنا تو ہر ایک نے آگے, پھر جو جہنم ہے, جنت میں تو نہیں جا سکوں گا برائی کے ساتھ. تو یا اللہ پاک تو مجھے بچا, میری مدد فرما. اللہ میاں بچا لے گا آپ کو. پھر وہی برائی جس کے بغیر آپ آج جی نہیں سکتے, اس برائی سے آپ کو اتنی ہی نفرت ہو جائے گی جتنی آج محبت ہے. تو ایمان جو ہے, ایمان جب ہوتا ہے تو پھر سارا کچھ ہوتا ہے. اور ایمان کے چارجرز ہیں. سب سے بڑا چارجر یہ ہے جو ہم اس وقت اکٹھے ہیں, اور سب سے آسان چارجر کیا ہے؟ کثرت ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, حول ولا قوت الا باللہ. جنت کی کیاری ہیں. 99 بیماریوں کا علاج ہے, جس میں ایک بیماری غم بھی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. زبردست. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, سب کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان پر ہلکے, میزان پر بھاری. اور جس طرح ڈینسٹی ہوتی ہے نا, کہ ایک چیز ہے, ایک ہی والیوم ہے سب کا. ایک چیز اٹھاتے ہیں تو ایک ہی سائز ہے, بال سمجھ لیں, بالز پڑی ہوئی ایک ہی سائز کی. ایک چیز اٹھاتے ہیں بڑی ہلکی ہے, ٹینس کی بال اٹھائے بڑی ہلکی ہے. ایک لوہے کا پڑا ہوا ہے اسفیئر, وہ اٹھ ہی نہیں رہا. تو یہ اس طرح اعمال ہیں کہ زبان پہ ہلکے, دیکھنے میں ایک جیسے, مگر میزان پر بھاری. جب وزن ہوگا ان کو, جس خلوص سے آپ کوئی عمل پڑھتے ہیں, آپ نے بھی پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ, میں نے بھی پڑھا. ایک دفعہ آپ نے پڑھا, ایک دفعہ میں نے پڑھا. جب وہ تلا تو پتہ لگا آپ کا بہت بھاری تھا, میرا ہلکا تھا. میں کہا جی یہ کیا پتہ ہے, اس نے تو بڑی محبت سے پڑھا تھا. وما علینا الا البلاغ المبین.